ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ شان نزول، بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے عرض کی، محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے کپڑے بنائے اور سامان دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ملے تو انہوں نے اسے 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور اس کی معرفت ایک خط اہل مکہ کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا، روضہ خاخ کے مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر خط دینے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا تو وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قسم کھا کر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر واقع کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا، تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرنے پر بالکل آمادہ ہیں تو اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ حضرات خط لے کر واپس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، اے حاطب، خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی ہے تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت دل میں نہ آئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا۔
میرے سوا دوسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس آیت سے 5 باتیں یہ معلوم ہوئی۔ نمبر 1، کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن بھی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دشمن اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ نمبر 2، کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا غداری اور دین و قوم سے بغاوت ہے۔ نمبر 3، حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہو۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف تھوڑا سا میلان بھی ہوا تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنے کے فضائل بھی ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا جیسے تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے منع کرے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ کسی نے کہا نماز و زکوٰۃ اور کسی نے کہا جہاد۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی سے دوستی، دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔